بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گویا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی پہلے 10 دنوں کو عشرہ رحمت اور دوسرے کو ہمارے لیے بخشش کا عشرہ بنایا، اور آخری کے بارے میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جو اس کا آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عشرہ میں اور بالخصوص اس کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں جتنا پورا رمضان المبارک کے اندر جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ عشرہ بڑی فضیلتوں اور بڑی برکتوں والا ہے۔ ایک بندہ مومن کا بہت بڑا اثاثہ یہ ہے کہ اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو اور اس کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور پھر اس کا یہ آخری عشرہ ہمیں عطا ہوا۔ آج کے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم آخری عشرہ کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال زیائی صاحب۔ زیائی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ معروف ثنا خان جناب عادل قریشی آپ موجود ہیں۔ آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ علامہ سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ، ہم رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ایک طویل حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں ملتی ہے، قرآن کی متعدد آیات ہیں اور متعدد روایات اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ بخشش کا ہے، تیسرا جو ہے جو آج ہم سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، وہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ یہ عشرہ بڑی فضیلتوں کا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیے، اس کی کیا فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ہمارے لیے کوئی انوکھی یا انہونی یا نووارد چیز نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ روزے ہم سے پہلے بھی امتوں پر کیا تھے؟ فرض تھے۔ اور جس طرح کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، مدعا ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہمیں یاد آتی ہے کہ جب آپ سے تقوی کے بارے میں سوال کیا گیا تو بلا تشبیہ آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 بار فرمایا التقوی ہا ہونا،
سبحان اللہ، تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. سبحان یعنی جس طرح دیگر عبادات میں ہو سکتا ہے ریاکاری کا ایک شائبہ ہو، نماز پڑھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، حج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، طواف کعبہ کرتا ہوا، سعی بین صفا والمروہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. جی ہاں بالکل. اللہ جانتا ہے کہ یہ روزے سے ہے اور بندہ جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو یہ تقویٰ تک پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر جان کر، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود، کمروں میں تنہائی ہونے کے باوجود، شدید پیاس میں پانی سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں لپکتا ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کا ایک مقصد اصلی اور حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کی طرف کیا کیا ہے؟ ہمیں رہنمائی فرماتے ہوئے اشارہ کیا ہے. اب جب رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا بھی اور آپ نے الفاظ مبارکہ دہرائے بھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اولہ رحمتن، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، سبحان اللہ. اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. جب ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عشرے کی جو دعا ملتی ہے کثرت سے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے اپنے پیارے غلاموں کو، صحابہ کرام کو، اپنے چاہنے والوں کو، صبح قیامت تک اپنے ماننے والوں کو جس دعا کی تلقین و تبلیغ کی وہ کیا تھی؟ اللہم اجرنی من النار. اللہ. کہ اس عشرے میں آپ نے کثرت سے ان الفاظ کو دہرانا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے کیا کر دے؟ نجات اور خلاصی عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو اب اس عشرے مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور جب دوسرا عشرہ تکمیل کو پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں نے تلاش کیا ہے شب قدر کو، سبحان اللہ. پہلے 2 عشروں میں نے اس کو نہیں پایا ہے، اب میں آخری عشرے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اب میں آخری عشرے کا بھی کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ میں لیلۃ القدر کو پا لوں. سبحان اللہ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بلا شبہ پہلے دونوں عشرے بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہم سن چکے ہیں، لیکن اس آخری عشرے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کو اس میں پوشیدہ رکھ کر مسلمانوں کو، اللہ کے پیارے حبیب کے غلاموں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے. اور جب ہم تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نظر آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا ہر سال رمضان المبارک کے ان 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اعتکاف کرنے کا مقصود اور مدعا کیا ہوتا تھا؟ رب کو ایسے راضی کیا جائے کہ لیلۃ القدر کو ہم لوگ پا لیں. سبحان اللہ. جب کوئی بھی مسلمان یہ کام کرنے لگتا ہے تو دیکھیں اس کا شوق اور اشتیاق بڑھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیوں؟ کہ میرے پیارے محبوب نے یہ کام کیا ہے. سبحان اللہ. یہ عبادت میرے پیارے محبوب کی پسندیدہ ترین عبادت ہے. عبادتیں تو ساری ہی مرغوب ہیں، بلا شک و شبہ ساری مرغوب اور محبوب ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر محبوب تھی کہ آپ نے اس کے لیے پورے 30 دن یعنی پورا ماہ آپ نے اعتکاف فرمایا ہے. اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا جو نام ہے قدر، انہوں نے 2-3 وجوہات لکھی ہیں کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تخمینہ لگانا، اندازہ کرنا، تو اندازہ اس کا نام قدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات آنے والے پورے سال کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں وہ امور طے کر دیے جاتے ہیں،
اور ان کے رجسٹر اور جو سجلات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ اس دنیا پر بسنے والے ان لوگوں میں سے کس نے کتنی سانسیں لینی ہیں، کس کی سانسوں کی ڈوری نے ٹوٹنا ہے، کس نئی روح نے دنیا میں آنا ہے، تو وہ ایک قدر، ایک اندازہ، ایک تخمینہ کرنے کے بعد فرشتوں کے حوالے وہ رجسٹر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا قدر کا معنی ہے عزت، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا قدر و منزلت، جی۔ تو عزت۔ تو اس ماہ مبارک کی اس آخری رات کو اس قدر آپ دیکھیں کہ عزت اور مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 11 کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ رمضان المبارک کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور راتیں بھی دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو آخری عشرہ ہے جی اس کی ہم جب فضیلتوں کو بیان کرنے لگتے ہیں، جہاں لیلۃ القدر ہے جی وہیں ایک اور بڑی فضیلت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن کی یہ گواہی ہے کہ وہ اسی آخری عشرے میں بے شک، جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی رمضان المبارک میں اور اسی ایک آخری عشرے کی بابرکت مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عشرے کے ساتھ اس قدر محبت تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ فیفا رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم کے اس عشرے میں جو عبادت کے معمولات تھے وہ دوسرے عشروں کی بنسبت تبدیل ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عام عشروں میں بھی، دوسرے پہلے 2 عشروں میں بھی عبادت ہوتی تھی، جی۔ لیکن بقول سیدہ فرماتی ہیں کہ اس عشرے میں آپ عبادت میں کثرت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ قیام اللیل میں کثرت آ جاتی تھی، ذکر و اذکار میں کثرت آ جاتی تھی، تسبیح و تحلیل میں کثرت آ جاتی تھی۔ تو یہ اس آخری عشرے کی فضیلت ہے کہ اس آخری عشرے میں وہ بھی رات ہمیں مل جاتی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور جس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ اور ینزل الملائکۃ والروح، جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ اسی عشرے میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی عشرے میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ تشریف لا کر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں اور التجاؤں پر آمین کہتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو آمین کہنے والے فرشتے ہوں، جو نورانی مخلوق سبحان ہوں، اللہ۔ جن کی زبانیں پاک ہوں، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے منہ سے دعا نکلے اللہ اور جبریل امین اور ان کے ساتھ آئی ہوئی نورانی مخلوق کا ایک پورا جتھا ہماری دعاؤں پر آمین کہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ہماری دعا عرش اولا تک پہنچ کر قبولیت کا صحرا پا لے گی۔ سبحان اللہ۔ ضرور ہماری وہ دعا قبول ہوگی، اور یہ مبارک گھڑیاں اسی آخری عشرے کے اندر موجود ہیں، انہی راتوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی معمول تھا کہ وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اعتکاف فرماتے گویا تھے۔ کہ یہ امت کے لیے سلف صالحین کا جو عمل ہے جی وہ ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر عبادت کریں۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک نعت شریف کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواں موجود ہیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر
ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ مدینے جا کے نکلنا، نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا، نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں، خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔
ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا بڑا پیارا سلسلہ جاری تھا۔ جی میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ایک اجمالی طور پہ آخری عشرے کی فضیلتوں کو بیان کیا، روایات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسی عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر اس میں جو قیام کرنے والے ہیں ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ جو لوگ اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں جو قیام کی کثرت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں کیا ان کا کیا مقام ہے اور کیا انعامات رکھے گئے؟ دیکھیں، اس آخری عشرے کو جو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس کی تو ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو طاق راتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں لیلۃ القدر بھی پائی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے، جو بھی اس رات ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، سبحان اللہ، عبادت میں ہمتل مشغول ہو جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس عشرے کی اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی کہ اس آخری عشرے کی راتوں میں قیام کرنے والوں کا انعام یہ ہے انعام یہ کہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے معاف کر جاتے دیں۔ ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اور ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک رات قیام کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اور اس کے پہلی زندگی میں کیے گئے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ دانستہ کیے غیر دانستہ کیے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان گناہوں سے مراد یا دیگر احادیث مبارکہ میں جہاں یہ آتا ہے کہ یہ آپ عمل کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسا وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے جیسے جیسے اعضاء دھلتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، تو اس طرح کے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رہے گناہ کبیرہ تو ان کو جب تک بندہ مومن دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا نہیں، وہ نہیں معاف ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یعنی بخشش کا ان کے طلب لیے کرنا بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی طلب کرنی بہت ضروری ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کی، ان طاق راتوں کی یہ فضیلت ہے، اور ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ بندے کا دل اس قدر نرم ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے سبحان کہ اللہ، جو بھی ان راتوں میں قیام کرتا ہے، صرف قیام کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب نفس سے، جب دل سے، جب من سے صغیرہ گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے تو پھر دل خود اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اب کبیرہ گناہوں کی بھی معافی مانگ لوں۔ سبحان تو اللہ، یہ چیز پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، اور ان راتوں میں ہر افطار کے وقت حدیث مبارکہ کی روشنی میں بے حد و بے حساب بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور جو آخری رات ہوتی ہے، جو آخری افطار کا وقت ہوتا ہے، جتنے سارے کے سارے پورے رمضان المبارک میں جن کو جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، اس ساری مقدار جتنے اس ایک رات میں جہنم سے آزاد کر دیے جاتے اور ہیں۔ ایک اور روایت بھی اس پر ملتی ہے جی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ 1,00,000 گناہ گاروں کو، جہنمیوں کو رمضان المبارک کے ہر دن میں 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی آزاد فرما۔ فرماتا، بے شک، تو بالکل اگر اس ترتیب کو مد نظر رکھا جائے کہ 1,00,000 تو کنفرم ہیں کہ وہ ان کی آزادی ہوتی ہے کہ زبان جی، مصطفیٰ سے ہمیں بے یہ شک، بالکل، بشارت دے دی گئی۔ جی پھر اگر 29 روزے ہوں تو یہ 58,00,000 تو رمضان المبارک میں بن ہی جاتے ہیں بن کہ جاتے ہیں۔ اگر 29 روزوں کی 29,00,000 وہ بن گئے، اور اس کو اگر آخری رات کے ساتھ اس حساب کو کو جمع کیا جائے تو 58 وہ بنتے ہیں، اور 30 روزے ہوں تو جی پھر یہ 60,00,000
وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو جاتی واجب ہے. ہو چکی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اس عشرے کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے کہ جی پورے رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک رات کے اندر اس پورے رمضان کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی بالکل. ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کیا قرار دیا گیا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، سبحان کہ اللہ. یہ جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. اور جو روزے کا اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ انہی راتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے سبحان. کہ جب انسان قیام اللیل کرتا ہے، جب انسان مشغول عبادت رہتا ہے، تو اس کا دل تقویٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ تقویٰ کرتا ہے. پھر جب وہ ان راتوں میں قیام کرتا ہے، جب یہ مبارک اور بابرکت گھڑیاں گزر جاتی ہیں، تو اس کی روح پر ان کی نورانیت کا اثر رہتا ہے، اور وہ باقی بھی سال کے 11 مہینے اور باقی راتوں میں بھی اسی طرح مشغول عبادت رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس رمضان المبارک کا بہت بڑا فیض ہے، فیضان ہے. اور طاق راتوں کا بالخصوص یہ فیضان ہے کہ انسان جب رمضان المبارک کا مہینہ گزار چکا ہوتا ہے تو پورے جو ہے وہ 11 ماہ اس کی روح پر اس کی جھلک باقی رہتی ہے، سبحان اللہ. اور وہ ہمیشہ تقویٰ کے اندر ڈوبا رہتا اور ہے. جب وہ اس میں کچھ کمزوری آنے لگتی ہے، بالکل انسان بہرحال گناہوں کا ایک بالکل پتلا ہے، انسان جو ہے وہ خطائیں اس سے ہوتی ہیں، سرزد ہو تو جاتے پھر ہیں. اتنے میں پھر اللہ رب العزت جو ہے پھر وہ اللہ رمضان تعالیٰ کا کا مہینہ. کرم ہوتا ہے کہ جب روح ایک بار گناہوں کے بوجھ تلے دبنے لگتی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پھر سایہ فگن ہو سبحان جاتا ہے، اللہ. سبحان اللہ. اور پھر انسان عبادت میں مشغول رہ جاتا ہے. اور یہ جو آخری طاق راتیں ہیں، ان میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ بھئی اس میں لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، اللہ اکبر. لیکن اسے پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ کر دیا گیا، سبحان اللہ. اسے چھپا دیا گیا ہے. اب اس کی تتبع کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. اور اس رات بابرکت رات کو کس میں ڈھونڈنا ہے؟ طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے. وہ 21 میں بھی مضمر ہو سکتی ہے، وہ 23 میں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25، 27 اور 29 میں بھی ہو سکتی ہے. اور ایک روایت تو غالباً 7 طاق راتوں کی بھی ملتی ہے کہ جی ہاں. آخری رمضان المبارک کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ سے تعالیٰ عنہ. جو مروی روایت ہے، اس میں 7 راتوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ طاق یہ جو لیلۃ القدر ہے، جی اس کو رمضان المبارک کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کرو. بالکل جی، روایات ملتی ہیں. تو ان طاق راتوں میں عبادت دل جمی سے کرنی چاہیے. یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ بھی لے کر آتی ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. پیغام یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ اس رات جو شخص محروم رہتا ہے وہ حقیقی محروم ہے. اللہ اکبر. اب کون شخص اس رات بھی محروم رہتا ہے کہ جس رات بے حد و بے شمار لوگوں کو مغفرت اور بخشش کے پروانے ملتے ہیں. چند ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان میں سے پہلے نمبر پر جو عادی شراب نوش ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر جو والدین کا نافرمان ہو، جو حقوق والدین کا ارتکاب کرتا ہو، ماں باپ کی بات نہ مانتا ہو، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہو، جو کسی کے ساتھ بھی تعلق توڑتا ہو، رشتہ داروں سے، اعزاء و اقربا سے قطع تعلقی کرتا ہو، قطع تعلقی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح دل میں دوسروں کے لیے کینے کے جذبات پالنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو میرا آج کی اس نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ضرور ہے کہ دیکھیں اکثر جتنا بھی میں نے قرآن مجید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، میں ایک نتیجے پر ضرور پہنچا ہوں کہ 2 جو گناہ ہیں نا، ان کی بڑی شدت سے مذمت آئی ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی اور قطع تعلقی کرنا. اللہ اور الاعیاذ باللہ من ذالک آج کل یہی چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پنپ رہی ہے. ہمارے نوجوان اپنے والدین کی اکثر دل آزاری کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے کہے ہوئے جملوں کو بالکل درخور اعتنا نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسرا قطع تعلقی کرنے میں ہم سب سے آگے جا رہے ہیں. ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تعلق ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اس ماہ مبارک کا
طاق راتوں کا لیلۃ القدر کا یہی پیغام ہے کہ صلہ رحمی کو فروغ دیا جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے جی کہ وہ صحیح معنوں میں طاق راتوں کا اور لیلۃ القدر کا فیضان اس کو حاصل ہو، بالکل، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے والدین کو راضی رکھے، والدین کو راضی کرے، جی، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ جہاں صلہ جہاں رحمی اس کا نے معاملہ قطع کرے۔ تعلقی کی ہوئی ہے صلہ رحمی کرے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ، سبحان اللہ، یسروا ولا تعسروا، سبحان آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ سبحان تو یہ اللہ، جو قطع تعلقی ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، جی ہاں، اور یہاں سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ اس ماہ مبارک کی ان بابرکت طاق راتوں کا اگر کوئی صحیح استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کو راضی کرے، وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے، اور دل میں کسی کے خلاف بھی اگر کینہ، بغض اور حسد جیسے جذبات ہیں تو ان کو بالکل ختم کر دے، تب جا کے ان طاق راتوں کا فیضان اسے نصیب ہو۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے۔ میں ایک بار پھر تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اللہ کہ تعالیٰ آپ آپ نے کو بھی جزائے خیر عطا ہمارے لیے فرمائے۔ وقت نکالا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے نعت شریف، تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواہ موجود ہیں۔ ہاں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو سادے سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، یا رسول اللہ، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم،
بن گیا دل مظفر، چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے جو کسی کے تحفے کی قدر نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رمضان